بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 88، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا۔ ذکر خدا، قرآن، اہل بیت۔ لوگ دن رات خلوت و تنہائی اور کوچہ و بازار اور سڑکوں وغیرہ پر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کے نام بسم اللہ علیہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شیطان کے سیاہ دل پر لعنت بھیج کر ابلیس ملعون کو خود اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، اور یہ خدا کے اسماء کی تلاوت کا ایک اثر ہے، اور اس کے ذریعے انسان شیطان کی خباثت اور اس کے غضنظ سے محفوظ رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دل پر شیطان قبضہ جمائے ہوئے ہے، جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا اور انسان اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جب اس کا ذکر بھلا دیا جاتا ہے تو شیطان اسے اپنے جال میں پھنسا کر برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ذکر خدا اور تلاوت قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اور خدا کا ذکر ہو، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس میں آمد و رفت کرتے اور شیاطین اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اور خدا کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کی برکت کم اور فرشتے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین اس میں آ جاتے ہیں۔ مثلا معصومین علیہ السلام کے مقدس ناموں کے سلسلے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً شیطان جب منادی کی آواز یا محمد و یا علی سنتا ہے تو اس طرح پگھلتا ہے جیسے پارا پگھلتا ہے۔ ٹاپک 89، شیطان اور کتاب خدا۔ تلاوت یاسین، ناس، کافرون۔ جو قوم قرآن پڑھتی ہے اس سے دیو بھاگتا ہے۔ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کے بعض سوروں کی تلاوت کی تاکید ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر چیز کے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دن میں غروب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے وہ پورے دن ہر بلا سے محفوظ اور روزی والا ہوگا، اور اگر رات میں سونے سے پہلے تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 1000 فرشتے معمور کرے گا۔ اہم فضائل کے ضمن میں بیان ہوا ہے، قرآن میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جو یاسین کے ہم پلہ فضیلت رکھتا ہو۔ البتہ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف لفظیں دہراتے ہیں اور مفاہیم ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، بلکہ یہ فضیلت اس عظیم سورے کے مضمون و مفہوم کی وجہ سے ہے۔ بیدار کرنے والا، ایمان تازہ کرنے، مسئولیت کا احساس دلانے والا اور تقوی کی صفت کو جنم دینے والے مفہوم کی وجہ سے ہے۔ جب انسان اس کے مفہوم میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ تفکر اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے تو دنیا و آخرت کی بھلائی اس کا استقبال کرتی ہے۔ مثلا سورہ یاسین کی آیت 60 میں خداوند عالم اولاد آدم سے اس عہد و پیمان کے بارے میں اشارہ ہے کہ وہ شیطان کی پرستش نہ کریں، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ظاہر ہے اگر انسان خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرے تو جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں آیا ہے تو ہر طرح کے رجیم شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس آیت کو سرسری طور پر پڑھے لیکن عمل میں شیطان کا ساتھی، دوست، مخلص اور وفادار ہو تو اس سے بڑے افتخار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس سورے کی تمام آیتوں اور کلمات کا محاسبہ کرے اور اس میں تفکر و تدبر سے کام لے۔ سورہ ناس اور فلق کے بارے میں ذکر ہے کہ انسان ہمیشہ شیطانی وسوسوں کے روبرو ہے، اور جنات اور انسانوں کے شیاطین قلب و روح میں نفوذ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کا علمی مرتبہ جتنا بڑھتا جائے گا اور سماج میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، شیطانی وسوسہ اس کے بارے میں اتنا ہی سخت ہوگا تاکہ اسے رائے حق سے منحرف کر کے ایک عالم کی خرابی سے
پورے عالم کو برباد کر دے۔ یہ سورہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نمونہ، رہنما اور بہترین رہبر کے عنوان سے حکم دیتا ہے کہ وہ تمام وسوسہ کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگے۔ اس سورہ کا مضمون سورہ فلق سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ دونوں میں شرور و آفات سے خداوند عالم کی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہے۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ سورہ فلق میں شر کی مختلف قسموں کا تذکرہ ہے، لیکن اس سورہ میں صرف نہ دکھائی دینے والے وسوسے گروں کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اس نے گویا 1/4 قرآن پڑھا، اور اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں سے شیاطین وغیرہ دور رہتے ہیں، اور وہ طرح کے شر سے پاک رہتا ہے، اور قیامت کے دن کی سختی اور اس کے خوف و ہراس سے امان میں رہتا ہے۔ 1/4 قرآن کی تعبیر شاید اس کے لیے بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس کی 1/4 صرف شرک اور بت پرستی سے مقابلے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، جس کا نچوڑ اس سورہ میں موجود ہے، اور اس کی تلاوت سے سرکش شیاطین اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ سورہ مشرکین کے سینے پر گویا 2 ہتھڑ ہے، اور یہ واضح بات ہے کہ شرک شیطان کا بہت ہی اہم ہتھیار ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگرچہ بظاہر لوگوں کی اکثریت مشرک اور بت پرست نہیں ہے، لیکن اپنی خواہشات، شہوتیں، ہوس وغیرہ کے مختلف عنوان سے باطنی طور پر مشرک اور بت پرست ہیں، اور یہ بت شیطانی نفس کا بت ہے۔ لہٰذا آئینہ دل کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں خود ہمارے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ آیا موحد مسلمان اور خدا پرست ہیں یا کافر، مشرک اور بت پرست۔ ٹاپک 90 انسان کا شفاف بدن اور شیطان، ذکر و یاد خدا۔ صدر المطلحین شیرازی کتاب مفاتیح الغیب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ مجھے دل میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ دکھا دے، تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کا جسم شیشے کی طرح شفاف تھا کہ اندر تک ساری چیزیں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس کے شیشے جیسے بدن میں خوب غور سے جھانک کر دیکھا کہ شیطان مینڈک کی شکل میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان دل کے بائیں شانے پر بیٹھا ہے، اور اس نے اپنی سونڈ جو بہت باریک اور لمبی ہے دل میں پیوست کر رکھا ہے، اور برابر وسوسے کیے جا رہا ہے۔ اس حالت میں جب اس کے دل میں خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے یا وہ ذکر خدا کرتا ہے تو وہ مینڈک اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ شیطان کا مجسم ہونا، روح و جسم اور قلب میں یاد خدا کا اثر، اور دوسری طرف یاد خدا سے دوری انسان کے دل میں شیطان کے وسوسے کا سبب بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کو یاد کرو کیونکہ اس کی یاد دلوں کو آرام بخشنے والی ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی اور فرمایا، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کو صیقل کرنے اور چمکانے کا آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو صیقل کرنے والا آلہ ذکر خدا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر خدا سینے کو جلا اور چمک اور دل کو آرام بخشنے والا ہے۔